بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین۔ چلیں جی، آج ہم سورہ النساء کی آیہ نمبر 134 کرتے ہیں، اور اس میں جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ 103 آیہ میں کہ کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں، تو یہ اسی سے ہی آگے ریلیٹڈ دوسری احکامات آئے ہیں۔ تو آیہ نمبر 134 میں کیا ہے؟ من کانا یرید الثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے نا، اس کو صرف دنیا کا ہی ثواب ملتا ہے، یعنی جو شخص دنیا کی جزا کا طالب ہو تو اللہ کے پاس دنیا اور آخرت کے لیے اجر موجود ہے۔ یعنی جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے اس کو صرف دنیا ملتی ہے، لیکن اللہ کے پاس دونوں ہیں۔ اور جو کیونکہ منافقوں کی یہ کوالٹیز تھی کہ وہ صرف دنیا ہی چاہتے تھے، آخرت کی جزا کی فکر نہیں تھی ان کو، اور شیطان بھی چاہتا ہے کہ دنیا میں ہی نیکی کرے اس طرح سے ریاکاری کے ساتھ، یا اس طرح سے کہ وہ دنیا میں ہی اس کو ہو کے ختم ہو جائے اور آخرت میں ان کا کوئی ثواب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو دونوں ہیں، تو پھر تھوڑی چیز کیوں مانگنی ہے؟ تو جب امید رکھنی ہے اللہ تعالیٰ سے تو صرف دنیا کی نہ رکھیں، آخرت کی بھی رکھیں۔ سورہ البقرہ میں جب ہم نے پڑھا تھا نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یعنی دنیا بھی اور آخرت بھی دونوں ہی مانگیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے آگے اس آیت میں کیا ہے کہ وکان اللہ سمیعا بصیرا، یعنی اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سن رہا ہے کہ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں، اور دیکھ رہا ہے کہ آپ نے کتنی ایفرٹس کی ہیں، کتنی کوشش کی ہے، تو اس لیے لفظ جو ہے نا بصیرہ آیا ہے۔ تو سورہ اسراء میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جتنا اللہ چاہتا ہے عطا کرتا ہے، یعنی دنیا میں جو رزق آپ کا لکھا ہوا ہے وہ تو لکھا ہوا ہی ہے، تو وہ اتنا تو آپ کو مل ہی جانا ہے۔ تو آخرت کا کریں، آخرت کا جو ہے نا وہ آپ کے ایفرٹ سے ہے، ایفرٹ کریں گے تو ملے گی۔ دنیا میں یہ ضرور ہے کہ اسباب کرنے ہیں، کوشش کرنی ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو لکھا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ لیکن جو آخرت کا معاملہ ہے نا، وہ آپ کا دنیا میں جتنی آپ نے کوشش کی ہوگی، جتنی نیکیاں کی ہوں گی، جتنی آپ نے ایمان کے لیے کی ہوگی، وہ اس حساب سے آپ کو اجر و ثواب ہے۔ تو اس لیے آخرت کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب 134 پہ چلیں۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کام ہمارے ذمہ لگایا؟ اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو۔ ٹھیک ہے، شہداء ہے للہ، یعنی کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ تمہارا یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ تو بیسیکلی اس میں کیا ہے کہ ایمان جو لائے ہیں وہ کس چیز پہ قائم رہیں؟ انصاف۔ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، نبی، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی تھی، نبی بنے تھے، تو وہ سارا جو معاشرہ مکے کا تھا وہ ظلم پہ قائم تھا، اور جب اسلام آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو سارا معاشرہ جو ہے وہ انصاف پہ قائم ہو گیا۔ اور اب نبی تو کوئی نہیں آنا، تو پیچھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصاف اور عدل چھوڑ گیا نا، تو اب ہم نے اس کو قائم کرنا ہے، سچی گواہی دینی ہے۔ بالقسط کا لفظ یوز ہوا ہے نا، قسط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرنا ہے، مطلب بھلے گھر کا معاملہ ہو، باہر کا معاملہ ہو، دیکھیں ہر کسی کے سامنے یہ انصاف کا معاملہ آ جاتا ہے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے جو ہے صرف اپنے گھر میں ہی کرنا ہے، باہر کوئی کام ہے یا عدالت میں کورٹوں میں انصاف ہوتا ہے، نہیں، وہ بھی ہے، لیکن گھر میں بھی، بچوں میں انصاف، ہر چیز میں انصاف۔ تو اللہ جو ہے نا، اللہ نے رسول بھیجے تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں اور ہر کسی کو اس کا حق مل جائے، کیونکہ جب رسول نہیں آئے تھے، آپ کوئی بھی معاشرہ دیکھنے، جب حضرت موسیٰ نہیں آئے تھے تو فرعون نے کتنا ظلم ڈھایا ہوا تھا، اسی طرح جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، کتنا ظلم ڈھایا ہوا تھا مکہ والوں نے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے تاکہ انصاف پر ہر چیز قائم ہو۔ تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے۔ تو ابن کثیر میں ایک واقعہ کہ عبداللہ بن رواحہ تھے نا، تو ان کو جب یہ خبر ملی کہ کھیتوں کا اندازہ کرنے کے لیے نا اللہ تعالیٰ کہیں کھیتوں کے لیے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ انہیں بھیجتے تھے، کیونکہ خیبر کے مقام پر کچھ ایسے تھے کہ زمین تو مسلمانوں کی تھی لیکن فصل یہود کی تھی نا، تو یہ تھا کہ آدھا وہ لیتے تھے، آدھا ہم لیتے تھے، آدھا مسلمان لیتے تھے۔ تو جب یہ آیت ان کو پتہ تھی کہ اللہ تعالیٰ انصاف چاہتا ہے، تو پھر انہوں نے جب وہاں گئے تو یہودیوں نے رشوت اس طرح دینے کی کوشش کی کہ آپ تھوڑا کم بتا دیں۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ کم بتائیں گے، کہ جیسے بتائیں گے کہ فصل ہی آدھی ہوئی، تو اس کا بھی آدھا ہی پھر مسلمانوں کو ملے گا نا۔ تو اس وجہ سے تو انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم
نبی سب سے زیادہ عزیز ہیں، کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ میں انصاف سے ہٹ جاؤں، کیونکہ جو نبوت قائم تھی نا، نبیوں کا کام ہی کیا تھا؟ انصاف ہے، وہ انصاف پہ قائم تھی، تو وہ طریقہ نبیوں کا نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ چاہے اس میں کون ہو، تمہارا جو ہے وہ ہو بھائی ہو، ماں باپ ہو، وہ ایک غلط بات کریں کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ کسی ایک بچے کو بہت فیور کر رہے ہوتے ہیں اور ایک باقیوں کو نہیں، ایک کو نہیں کر رہے ہوتے، اور آپ باقی بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ کہہ نہیں رہے ہوتے کیونکہ ماں باپ نے کچھ نہ کہے۔ لیکن اگر انصاف پہ نہیں ہے اور آپ کو ایکسٹرا دے دیا نا انہوں نے، تو آپ واپس کر دیں، یہ آپ کا انصاف ہے۔ اور رشتہ داروں کا چاہے آپ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں، تو وہ اس لیے بہت ضروری ہے کہ یہ چیز ذہن میں رکھا جائے کہ انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک انصاری کھڑے ہو گئے اور کچھ لوگ مدینہ میں داخل ہوئے ہیں جو بنو سالبہ کے ہیں، اور انہوں نے ہمارے خاندان کا کوئی بندہ مار دیا ہے، تو آپ ان کا بھی ایک بندہ مار دیں، کیونکہ انہوں نے انجسٹلی مارا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ باپ کا بدلہ بیٹے کو تو نہیں دیا جا سکتا، یعنی ان کے قبیلے میں سے کسی نے مارا ہے تو ان کے کسی بندے کو مار دو، جس نے مارا ہے اسی کو پکڑیں گے نا، تو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ انصاف کا کیا طریقہ ہے؟ جس نے مارا ہے اسی کو پکڑیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تو اس طرح انصاف قائم کیا تھا۔ تو چاہے کچھ بھی ہو، کوئی بھی کریں، آپ کے والدین ہی کو غلط بات نہ کریں، لیکن آپ نے حق کا ساتھ دینا ہے، حق پہ رہنا ہے۔ اور آگے اس میں کیا ہے، اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان کا خیر خواہ، یعنی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کوئی امیر ہے یا فقیر ہے، یعنی آپ نے حق نہیں چھوڑنا، انصاف نہیں چھوڑنا کہ یہ امیر ہے، اس سے میری واقفیت ہو جائے گی، میں اس کے اچھے ٹرمز میں آ جاؤں گا تو اس کے حق میں بات کر دوں، یا آپ یہ سوچیں گے یہ غریب ہے بیچارے کا کس نے ساتھ دینا، میں دے دوں۔ نہیں، بیچارہ نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ زیادہ ان کا خیر خواہ ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس چیز میں نہیں کرنا کہ آپ نے اپنی مرضی سے فیصلے کرنے، اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے کر دیے نا، جو حق ہے نا، آپ اسی پہ کریں، آپ اسی کے حساب سے رہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا زیادہ خیر خواہ ہے۔ آگے کہے تو تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑو، یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، یعنی اگرچہ اللہ تمہارے اپنے یا والدین کے یا رشتہ داروں کے انصاف تم غلط نہ کرو، اس طرح خواہش نفس مطلب آپ کا یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی فیور کر دیں، تو ظلم کے ساتھ نہ دیں، قیامت کے دن ظلم ایک اندھیرا ہے، تو اندھیرے میں ہی رہ جائیں گے۔ تو مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ظلم کا ساتھ نہیں دینا، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون کتنا ڈیزرونگ ہے، تو اللہ تعالیٰ اسی حساب سے معاملہ کرتا ہے، تو اس لیے آپ عدل نہ چھوڑیں۔ اور آگے آیت میں کیا آتا ہے، اگر تم پیچیدہ شہادت دو گے یا شہادت سے بچنا چاہو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح کی شہادت نہ دیں کہ جو ہے کہ گواہی ایسی دو کہ پتہ چلے کس کا قصور ہے کس نہیں۔ پیچیدہ شہادت کا کیا مطلب ہے، مطلب آپ ایسی شہادت نہ دیں جس سے نہ پتہ چل رہا ہے یہ وہ غلط ہے، نہ پتہ چل رہا ہے صحیح، مطلب بس درمیان میں ہی آپ ہیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ کسی کو پتہ چلے کہ کیونکہ آپ کسی کی بیڈ بکس میں نہیں آنا چاہتے، جو کلیئر شہادت دو۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اگر آپ کو پتہ ہے نا کسی چیز کا تو کلیئر بتائیں کہ یہ بندہ ٹھیک ہے یا اس کا کام ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیرہ تعملون خبیرہ اسی لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، مطلب آپ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ اپنی مرضی نہ کریں، اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان لوگوں کا بھی۔ غریب ہیں، کئی غریبوں نے قبضے کیے ہوتے ہیں گھر میں، کرائے پہ بیٹھے ہوتے ہیں، پھر نکلتے ہی نہیں ہے کہ جی ہم کہاں جائیں گے، تو یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے، جس کا گھر ہے آپ اس کو واپس کریں اگر وہ آپ کو نہیں رکھنا چاہتا۔ تو خواہشات کے پیچھے نہ چلیں کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو فیور کر دیں، ایک تو اس یہ پوائنٹ بھی ہے، عدل سے کام لیں اور گواہی ایسی دیں کہ پتہ چلے کس کا قصور ہے، ایسا نہ کریں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے، بہترین گواہ وہ ہے جو گواہی دیتے ہیں اس لیے اس سے گواہی دیتے ہیں اس سے پہلے کہ طلب کیا جائے، یعنی کہ یہ نہیں کہ لوگ ان کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی ہم کیوں آئیں ان کے معاملے میں، آپ کو طلب کیا جائے اس سے پہلے ہی جا کے گواہی دے دیتے ہیں تاکہ حق کا فیصلہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو بھی آپ عمل کرتے ہیں۔ تو اس میں بیسیکلی اس آیت میں جو بہت زیادہ ایمفیسس ہے نا وہ انصاف پہ ہے، ایون جو فیورزم رشتہ داروں میں ماں باپ کو دیکھ کے یا گھر والوں کو، مطلب اتنے قریبی بھی ہونا تو بھی آپ نے فیورزم نہیں کرنا۔ بیسیکلی یہ کہ انصاف پر دین قائم ہے اور انصاف پہ ہی دنیا کا نظام چلنا چاہیے، تو اور وہ بہترین معاشرہ ہوتا ہے جس میں انصاف ہوتا ہے۔ 136 پہ چلیں، یا ایھا الذین آمنوا، اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کیا کرو، آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مومنو اللہ پر اور آمنوا باللہ یعنی اللہ پر ایمان لاؤ، تو یہ چار چیزیں بتائی ہوئی، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، اور والکتاب یعنی جو کتاب دی، یعنی کون سی کتاب ہے، قرآن،
اور اپنے پیغمبر یعنی آخر زمان جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے نا وہ کتاب، اور اس سے پہلے جو نازل کی ہے، اور جو کتابیں اس سے پہلے نازل کی گئی تھیں، اس سب پر ایمان لاؤ، یعنی یہ سب پر آپ ایمان لاؤ. یعنی جب آپ اسلام لاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ پہلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کی تھیں، جو انہوں نے چینجز کیا وہ تو ایک سیپریٹ ٹاپک ہے نا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ پہ تورات آئی تھی، حضرت عیسیٰ پہ جو ہے وہ انجیل آئی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر ایمان لاؤ اے ایمان والو. اور دوسرا اس میں کیا ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں اور روز قیامت سے انکار کرے وہ رستے سے بھٹک کر دور جا پڑا ہے. یعنی کہ کوئی بھی شخص جو ہے ان چیزوں سے جو انکار کرے گا نا، ایک چیز بھی مس کر دی ہے. سمجھیں کہ اب جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ پر اور کتابوں پر، رسولوں پر اور ملائکہ، آپ فرشتوں کو آپ کہتے ہیں، فرشتوں کا تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں. اگر آپ اتنا بھی کہتے ہیں تو آپ کا ایمان خراب ہو جاتا ہے. ان ساری چیزوں پر یعنی اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، اللہ کی رسولوں پر، اور ڈے آف ججمنٹ پر کہ زندگی بعد کی بھی ہے، جو سارے اس میں کریں گے نا تو وہ ہی اسلام کے اندر داخل ہیں. مطلب صرف کلمہ ہی آپ نے نہیں پڑھ دینا، اس کی اور بھی ریکوائرمنٹ ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، ویسے جو کلمہ پڑھتے ہیں نا تو اس کے ساتھ یہ بھی ریکوائرمنٹ ہے. ایک صحابی معاذ نے صحابیوں کو کہتے تھے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو تاکہ ہم اپنا ایمان تازہ کریں، یعنی اللہ کی باتیں کریں. تو وہ ایک وقت ایسا کرتے تھے کہ وہ آپس میں صحابی بیٹھ کے ڈسکس کرتے، کیونکہ جتنا آپ ایمان ڈسکس کرتے ہیں نا اتنا آپ کا یہ ایمان پکا ہوتا ہے. اسلام کو ڈسکس کرتے ہیں تو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. تو بیسیکلی صرف کلمہ نہیں پڑھنا، آپ نے قرآن کو پڑھیں شعوری طور پر، اس پر اسلام لائیں، عمل کرنا، اور اس سے جب آپ عمل کرتے ہیں تو ایمان جو ہے وہ بڑھتا ہے. تو بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ ان ساری چیزوں پہ ایمان لانا ہے. مسلمان جو ہے وہ اس چیزوں پر یہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا ہے، ایک چیز بھی مس نہیں کرنی. 137 پہ چلیں. اور ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا. یعنی جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے. اب یہ کیسے؟ یہ ایک ایسا گراف بنا ہوا ہے، یعنی جو ایمان لاتے ہیں، پہلے ایمان لائے مسلمان ہو گئے، پھر کفر کی طرف یعنی ایمان گھٹتا چلا گیا، پھر کفر، پھر ایمان لائے، پھر دوبارہ کوئی چیز اسلام کی سنی، پھر اچھے ہو گئے، پھر کافروں کے ساتھ بیٹھے، پھر ویسے ہو گئے. تو جو لوگ ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر ایمان لائے پھر کافر ہو گئے، پھر کفر پر بڑھتے گئے، پھر اتنا ہو گئے کہ اینڈ پہ کافروں میں بیٹھ بیٹھ کے بالکل ویسی ہی سوچ ہوگی، ویسے ہی ہو گئے. یعنی ایک منافق جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بیٹھتے تھے تو کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، اور جب باہر جاتے تھے، جب کوئی کام پڑتا تھا نا ان کو تو پھر جیسے جہاد پہ جانا ہے یا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تو پیچھے ہٹنے لگتے تھے، بہانے بنانے لگتے تھے، ہم نہیں کہا جاتے، اور بہانے بنا بنا کے جھوٹی قسمیں کھاتے تھے. تو اس اور ایمان والوں سے دشمنی رکھتے تھے کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ یہ آگے آگے بڑھ کے نیک کاموں میں آگے آگے بڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ایکسپوز ہو جاتے ہیں کہ ہم نہیں جاتے تو ہم برے بنتے ہیں، کیونکہ یہ تھوڑے سے تھے نا تو کفر میں بڑھ جاتے ہیں نا، تو اس وجہ سے. تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے پانی میں ایک بندہ جو ہے نا ڈوب رہا ہوتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، پھر ڈوب رہا ہوتا ہے، پھر اوپر آتا ہے، اور پھر ایک دم ڈوب ہی جاتا ہے. تو یہ بالکل ایسے ہی ہے، پہلے ایمان لائے، پھر ایمان کا انٹروڈکشن ہوا، پھر کافر ہوئے، پھر کافر، پھر ایمان کا انٹروڈکشن ہوا تو دین کی طرف آئے جہاں فائدہ نظر آیا، پھر کفار کی طرف چل پڑے، اور پھر اتنے کہ کافروں میں بیٹھ بیٹھ کے چلے گئے. اور ان کو اللہ نہ تو بخشے گا لیغفر لہم، نہ تو بخشے گا، ولا لیہدیہم سبیلا، اور نہ سیدھا راستہ دکھائے گا. یعنی یہ وہ ہیں جن کو نہ بخشش ہوگی نہ ہدایت ہوگی، یعنی کہ بالکل واپس جانے کا ان کے پاس راستہ نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بشر المنافقین بان لہم عذابا الیما، یعنی منافقوں کو بشارت سنا دو. یہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کے لیے دوزخ ہے. بشیر یوز ہوا ہے نا، ویسے تو ہوتا ہے نا نذیر و بشیر، خوشخبری کے لیے ہوتا ہے. بشیر یعنی ان کو ایک تنزیہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ انہوں نے ایمان کی کمٹمنٹ نہیں کی نا، تو دین کو اپنی مرضی سے چلا رہے ہیں، تو ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے. اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا آپ کے دل میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے. جو کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، انسانوں کے لیے نہیں کرنا. کیونکہ آخرت پہ بلیو، جب اللہ تعالیٰ نے بلیو پیچھے گنوائے ہیں تو ان میں سے یوم الآخر بھی ہے نا، تو وہ تو اسی وجہ سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے یا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے ہر کسی نے. آیت نمبر 39 پہ چلیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یعنی جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں
کیا یہ ان کے ہاں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزت تو سبھی اللہ کے لیے ہے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں جو نیک کو چھوڑ کے کافروں کو، یعنی اولیاء ہے نا، اولیاء ایسا دوست ہوتا ہے جو بڑی بڑی بیسٹ فرینڈ ہوتا ہے. تو یہ ایسے نہیں کہ آپ ویسے تھوڑا بہت مل جل رہے ہیں، وہ معاملہ نہیں ہے. تو کافی کلوز دوست ہیں. تو جو کافروں کو چھوڑ کر مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں، یہ منافق کی نشانی ہے نا، کہ ان کو وہیں سکون ملتا ہے، وہیں انجوائے کرتے ہیں، ان کی چیزیں ان کو اچھی لگتی ہیں. تو اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھیں گے، کہ ان کے پاس مال ہے یا اسٹیٹس ہے، ان کے پاس بیٹھیں گے تو ہماری بھی عزت ہو جائے گی کہ بھئی یہ ہمارے واقفار ہیں. ہوتا ہے نا کہ یہ ہماری ضرورت کے وقت کام آ جائیں گے، یا ادھر ان کا روب دبدبا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہی وہ کر لیں. تو یہ عزت ساری اللہ ہی دینے والا ہے. تم ان سے عزت لینا چاہتے ہو. سوچیں فرعون کے دربار میں کتنے لوگ تھے، اور فرعون اس وقت کتنا عزت دار ہوگا. تو آج کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھنا چاہے گا؟ ہر کوئی کس کو یاد رکھتا ہے؟ حضرت موسیٰ کو، کیونکہ عزت دار ہے نا. عزت تو اللہ دینے والے. کتنی عزت دی ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے. یہ قرآن میں سب سے زیادہ جو جس نبی کا ذکر ہے وہ حضرت موسیٰ ہی ہیں. انسان کسی کو عزت نہیں دے سکتا. انسان کا عزت تو محتاجی ہے. آج وہ آپ سے خوش ہے، کل وہی آپ سے ناراض ہو جائے گا. تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ جب آپ سے خوش ہوگا نا تو دنیا بھی آپ سے خوش ہو جائے گی. تو منافقوں کا عزت دینے کا معاملہ یہ تھا کہ لوگوں سے جہاں دیکھتے تھے پلڑا بھاری ہے، جہاں دیکھتے تھے ان کا ابھی کنٹرول زیادہ ہے، اسی طرح مڑ جاتے تھے. تو عزت صرف اللہ اور رسول کی فرمانبرداری سے ملتی ہے، اور جس کو عزت چاہیے وہ اللہ سے مانگے. 140 پہ چلیں آگے جی. 140 آیا نمبر 140. اور وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ. تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ نے تم مومنوں پر اپنی کتاب میں حکم نازل فرمایا ہے، یعنی اللہ نے کتاب میں واضح کر دیا ہے کہ جب آیات کا کفر کیا جائے گا، یعنی نازل فرما دیا کہ جب تم کہیں سنو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ کی آیتوں کا انکار ہو رہا ہے یا ان کا مذاق ہو رہا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فلا تقعدوا، یعنی اور مطلب ان کے ساتھ آیتوں سے انکار ہو رہا ہے اور ان کی ہنسی اڑائی جا رہی ہے، تو جب تک وہ لوگ باتیں نہ کرنے لگے، یعنی ادھر ادھر کی باتیں نہ شروع کر دیں، ان کے پاس مت بیٹھو. فلا تقعدوا یعنی مت بیٹھو، حتیٰ کہ وہ یہاں سے ادھر ادھر کی باتیں، یعنی ٹاپک چینج نہ ہو جائے. یعنی کیونکہ جب آپ آیات کا وہ آپ میں ایک مسلمان میں اتنی غیرت ہونی چاہیے کہ جب اس کو پتہ چلے کہ ایسی کوئی اللہ کے اگینسٹ باتیں کرے، اگر اتنی بڑی محفل ہے اور آپ نہیں کچھ کہہ پا رہے، تو ایٹ لیسٹ آپ وہاں سے ہٹ جائیں. آپ مطلب اندر ہی بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں، اور وہ ایک اچھا طریقہ نہیں ہے. اور ویسے آپ نہیں سن پائیں گے. کوئی سن پاتا ہے کہ کوئی اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کرے؟ تو وہاں نہ بیٹھو. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں جب تک کہ وہاں سے ٹاپک نہ چلا جائے تو ان کے پاس مت بیٹھو، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے. ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ ان میں نہ بیٹھے رہو کہ تم بھی انہی میں کاؤنٹ ہو گے. یعنی کہ جیسے جو برائی کرتا ہے آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، بھلے آپ بول کچھ نہیں رہے نا، کیونکہ آپ منع بھی نہیں کر رہے، تو پھر آپ بھی انہی میں سے ہو جائیں گے. یا تو تم بھی ویسے ہو جاؤ گے اگر نہ اٹھے تو، یا پھر کسی مجلس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر اس لیے کہ آپ کا اٹھ جانا ہی بہتر ہے، اور اگر بیٹھے رہے اور انہی میں کاؤنٹ ہو جاؤ گے، یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہو تم بھی ان میں تھے اور تم نے بھی کچھ کیا نہیں تو انہی میں سے ہو. اور اس سے بہتر طریقہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا ہے تاکہ لڑائی بھی نہ ہو تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ جو مخلوقات اور بندوں کے ذریعے عزت لینا چاہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ہم اب انہوں نے ہمیں بلا لیا تو بیٹھے ہیں، بھلے آیات کا مذاق کر رہے ہیں، قرآن کا مذاق کر رہے ہیں، ہنسی اڑا رہے ہیں. یہ آج کل مسلمانوں کی محفلوں میں بھی ہوتا ہے. تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں اور بہتر ہے کہ نہ جائیں. کچھ شک نہیں کہ اللہ منافقوں اور کافروں سب کو دوزخ میں اکٹھا کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے؟ منافقوں میں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا سب کو جہنم میں اکٹھا، یعنی اکٹھے ہوں گے. منافقوں کے نام تو مسلمانوں والے ہیں لیکن ان کے اندر بھی کافروں جیسا ایٹیٹیوڈ ہے نا. یہ بالکل کافروں جیسا ایٹیٹیوڈ ہے کہ جہاں اللہ کے پیغام ہے بھئی یہ کیسے، یہ ہم سے نہیں ہوگا، یہ تو پریکٹیکل نہیں ہے، 1400 سال پہلے کتاب اتری تھی، آج کا دور یوں ہے، جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. حالانکہ آج آپ دیکھیں تو وہ اسی قسم کا ظلم و ستم آج کل دنیا میں ہو رہا ہے. تو اور دے نیڈ سم کنٹرول الحمدللہ، جو کہ بندے کر نہیں سکتے. کیوں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ جو قرآن کی آیتیں چھوڑ دی ہیں نا، انصاف نہیں ہے نا. اگر انصاف ہوتا، قرآن پہ ہوتا، حضرت عمر کیوں اتنی فتوحات کر کے تھے، اتنی وہ کر کے تھے. ایون یہودی بھی جو ہے نا وہ چاہتے تھے، منافق چاہتے تھے کہ یہودیوں سے جا کے فیصلہ کریں، لیکن یہودی چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا فیصلہ کریں اگر کوئی کیس آ جاتا تھا ایسا، کیونکہ انہیں پتا تھا یہ انصاف پہ کریں گے. تو جس کی وجہ سے نا معاشرہ بہت اچھی طرح رہ جاتا ہے. ایک فوج جو ہے وہ چھوڑ کے، جہاں انہوں نے فتوحات کی مسلمانوں کی چھوڑ کے جانے لگی تو کافر ہونے لگے کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ انہوں نے اتنا اچھا نظام قائم کر دیا تھا نا. تو اس لیے جو قرآن کو چھوڑ دیتا نا تبھی دنیا میں اتنے پرابلم آج کل ہم لوگ بھی فیس
کر رہے ہیں. تو یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان میں نہ بیٹھیں یہاں تک کہ وہ یہاں سے اٹھ نہ جائیں. بعض آپ کے دوست رشتے دار ہوتے ہیں تو آپ ان سے, اور یہ کیوں اس طرح کہا گیا اور یہ نہ کہا گیا کہ آپ لڑائی شروع کر دیں, کیونکہ توڑ دیں بالکل, کیونکہ دیکھیں بعض آپ کے دوست رشتے دار ہوتے ہیں تو وہ یہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں اور آپ نے رشتے تو نہیں توڑنے نا, کیونکہ وہ پسندیدہ نہیں ہے, تو اس لیے کہا گیا ہے کہ آپ وہاں سے اٹھ جائیں. اور اگر دوست ہوں تو دوست کے معاملے میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے تو وہ آپ چھوڑ سکتے ہیں. اور حدیث پاک جیسے ہے نا کہ جب جس دسترخوان پہ جس کھانے کی ٹیبل پر شراب نوشی ہے تو ایسے پر نہیں بیٹھنا, اور تو یہ ایک منع کیا گیا ہے اس بندے کے لیے جو اللہ اور ڈے آف آخرت پر ایمان رکھتا ہے نا, اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسی ٹیبل پہ بیٹھے. تو اسی طرح جہاں ایسی مذاق ہو رہا ہو اور آیتیں اس طرح کی پر مذاق ہو رہا ہو یا ان پہ ٹونٹ ہو رہا ہو یا باتیں بنا رہے ہوں تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں. یہ اللہ تعالیٰ نے ایٹیکیٹ سکھائے ہیں. 141 ہے, الذین یتربصون بکم فإن کان لکم فتح من اللہ قالوا الم نکن معکم وإن کان للکافرین نصیب قالوا الم نستحوذ علیکم ونمنعکم من المؤمنین. تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تم کو فتح ملے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے, اور اگر کافروں کو نصیب ہو تو فتح نصیب ہو تو کہتے ہیں کہ ہم تو تم پر غالب نہیں تھے اور تم کو مسلمانوں کے ہاتھ سے بچایا نہیں, تو اللہ تم میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا. تو اس میں یہ ہے کہ منافقین کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس چیز کا دیکھتے رہتے ہیں کہ کس کو فیور کریں, کون کس سے فائدہ زیادہ ہے. اگر تو مسلمانوں کو فتح ہو جاتی ہے تو اس میں بیسیکلی اللہ تعالیٰ پہلے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ان کو فتح ہو جاتی ہے فَإِنَّ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ, اللہ کی طرف سے فتح دے دیتا ہے اللہ مسلمانوں کو, تو پھر وہ ان کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اور اگر کافر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کافروں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو مسلمانوں کے ساتھ ملے نہیں, اگر ہم ان کے ساتھ مل جاتے تو وہ نمبر میں زیادہ ہو جاتے تو وہ تم پہ غالب ہو جاتے, اس وجہ سے تم جیتے ہو, تو ہم تو تمہارا ساتھ ہی دیے. تو اور اگر اسلام کا عروج دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. تو اللہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دے گا کہ ان کا کیا معاملہ ہے. اور کافر کوئی دلیل نہیں دے گا مومن پر. دلیل پر مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کافر کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی, کیونکہ کافر کے پاس کوئی دلیل ہی نہیں ہے. اور تو اللہ تم میں قیامت میں فیصلہ کر دے گا اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا, کیونکہ کافروں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے, اس لیے کبھی کافر کا غلبہ مومن پر حاصل نہیں کر سکتے تھے اور ججمنٹ پر اور مومن پر کبھی قابض نہیں آ سکتے. تو ان کا قیامت میں بیسیکلی ان شارٹ ان کا قیامت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہی بتایا ہے کہ جو ہیں وہ جو منافق ہوتے ہیں جہاں دیکھتے ہیں فائدہ وہیں اسی طرف مڑ جاتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ ان المنافقین بتا رہے ہیں کہ منافق مطلب ان چالوں سے اپنے نزدیک اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. یہ اس کو دھوکہ دیں گے, وہ انہیں کو دھوکہ میں ڈالنے والا ہے. اور جب یہ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر لوگوں کو کے دکھانے کو اور اللہ کی یاد میں نہیں کرتے مگر بہت کم. تو بیسیکلی منافق کی پہلی تو اس میں یہ بتایا گیا کہ یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. منافق دھوکہ کس کو دیتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کو دھوکہ دیتا ہے, یعنی اللہ ان کو دھوکہ اس طرح دے رہا ہے کہ مہلت دے رہا ہے, ان کو پکڑ نہیں رہا. تو یہ سمجھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہی کیے جا رہے ہیں, مطلب ادھر سے بھی فائدہ اٹھا لیا ادھر سے فائدہ اٹھا لیا, تو وہ سمجھ رہے ہیں وہ دنیا میں لگے ہوئے تو ٹھیک ہیں. تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو چھوڑ دیتا ہے نا, بلکہ گائیڈنس نہیں دیتا. تو بیسیکلی یہ دھوکے میں ہے, تو اللہ ان کو دھوکہ دیتا ہے, اس کا اس طرح سے مطلب آتا ہے, اور وہ دھوکے میں. اور جب آتے ہیں نماز کے لیے, ایک یہ منافق کی نشانی. اب اس میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں. جب نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز سستی سے آتے ہیں, یعنی اور اسلام میں کیا ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مشکل آتی تھی تو نماز میں جاتے تھے, ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے, ان کے پیر سوجے ہوتے تھے, مطلب اتنا اس کا شوق رکھتے تھے. اور وہ اس لیے کہ اور دکھاوا کرتے ہیں, یعنی آتے ہیں سستی سے آتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. اور عشاء اور فجر کی نماز جو ہے وہ تو نہایت ہی بوجھل طریقے سے پڑھتے تھے, کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے نا تو کسی کو نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا, تو انتہائی بوجھل طریقے سے پڑھتے تھے. اور لوگوں کو دکھانے کے لیے, جو لوگوں کو دکھا کر نماز پڑھتے ہیں نا, یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے, اور ٹھہر کے پڑھتے ہیں اور اکیلے میں جلدی پڑھتے ہیں. تو اس نے اللہ کی اہانت کی, یعنی کہ اللہ کی کتنی اس نے مطلب ڈس اوبیڈینسی کی یا ڈس رسپیکٹ کی کہ اکیلے میں نماز سیکھ نہیں پڑا, اور جب لوگ دیکھ رہے ہوں تو پھر ایک ایک رکعت کو اتنی ٹائم لگا کے پڑھ رہے ہیں, اور اکیلے میں جلدی پڑھ رہے ہیں. مطلب یہ چیز جو ہے نا بہت زیادہ ناپسند کی گئی ہے. تو اور
منافق جو ہے نماز میں ایک تو یہ کہ اللہ کا ذکر بھی کم کرتے ہیں، کاہل ہوتے ہیں اور جلدی جلدی پڑھتے ہیں، یعنی یذکرون اللہ الا قلیلا، یعنی نماز میں اللہ کا ذکر کم ہوگا تبھی تو جلدی جلدی نماز ہوگی. قلیلا آیا نا، یعنی جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں، نماز میں اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں. یعنی دوسرا بھی خیال آ رہا ہے، ادھر بھی خیالات میں ہیں اور جلدی جلدی نماز پڑھو اور باقی کاموں میں لگ جاؤ. یہ نہیں کہ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو پراپر اس کو اس کا ٹائم دیں. تو یہ ایک منافق کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بتائی. 143 پہ چلیں. بیچ میں پڑے لٹک رہے ہیں، نہ ان کی طرف ہوتے ہیں اور نہ ان کی طرف، اور جس کو اللہ بھٹکائے تو اس کے لیے کبھی بھی رستہ نہ پاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کنفیوز ہیں، یعنی کہ کس کی طرف ہوں، نہ کافروں کی طرف نہ مسلمانوں کی طرف. کبھی ان کا پلڑا بھاری ہے، کبھی ان کا پلڑا بھاری، کبھی ادھر چلے جاتے کبھی ادھر چلے جاتے، لٹک ہی رہے ہیں. تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ وہ ایسے ہیں، منافق کی مثال ایسے جیسے ریوڑ سے ایک بکری بچھڑ نہیں جاتی، کبھی ادھر کبھی ادھر. تو منافق کی مثال ایسی ہے. تو یہ والا ایک یہ بتا رہے، اور جس کو اللہ راستہ بھٹکا دے گا نا، اور یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یضلل اللہ فلن تجد لہ سبیلا، جس کو اللہ راستہ بھٹکا دے گا. جب انسان کوئی گمراہی کا راستہ چنتا ہے نا تو اس کو واپسی کا راستہ نہیں ملتا. راستہ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو راستہ ڈھونڈتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ جو گمراہ کی طرف ہوتے ہیں کہ دلوں میں اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کو کبھی سیدھا راستہ نہیں ملتا. سوچیں آج جس کو سیدھا راستہ نہیں ملے گا اس کا آخرت میں کیا حصہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں. 144 پہ چلیں جی. یا ایھا الذین آمنوا، اب پھر ایک ایمان والوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بناؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو؟ یعنی مومنوں کے اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مومنوں کے سوا کافروں کو اتنا ہمراز نہ بناؤ، اولیاء آیا نا، اتنا کلوز دوست نہ بناؤ. مطلب ان کو کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو یہ جو ہے نا کہ اللہ کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، یعنی کہ اپنے اوپر اللہ کا صریح الزام لو، یعنی کہ تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ کو یہ پوائنٹ دے دو کہ تمہارے کافر دوست ہے، ایک فلا اپنے اندر دو جس کی وجہ سے تمہیں یہ ایکسکیوز اللہ کو کے پاس تم دے دو کہ تم کیونکہ کافروں میں بیٹھے رہتے تھے اس لیے تمہاری ایسی ہیبٹ ہو گئی تھی، یا تم ایسے اس لیے ان کو فالو کر رہے تھے. تو اسلام ایمان والے کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے خود کو ایمان کے ساتھ رکھنا ہے نا، اس کو چاہیے اس کی محفل بھی ایسی ہو. اور آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ دوستوں کی وجہ سے کس قدر آپ جو ہیں اپنا ایمان خراب ہو جاتا ہے، اور کس قدر آپ کہتے ہیں چلو یار یہ کہہ رہا ہے تو کر لیتے ہیں. تو یہ والا مسئلہ ہوتا ہے نا. جب آپ ایمان والے کی محفل میں ہوگا تو وہ کہے گا چلو قرآن پڑھتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے آپ؟ قرآن ہی پڑھیں گے نا. اور اگر آپ کسی ایسے نان مسلم کی یا ایسے لوگوں کی محفل میں ہوں گے جو دین سے دور ہیں، تو وہ تو آپ کو کہیں ہلا گلا یا اس طرح لے جائیں گے نا، تو آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیں گے. چلیں آپ کو اگر لگتا ہے کہ چلیں آپ نے حرام کام کوئی نہیں بھی کیا تو بھی ٹائم ویسٹ کر دیں گے. تو یہ دنیا میں بندہ تھوڑے ٹائم کے لیے آتا ہے تو اپنا ٹائم یوٹیلائز کر لے. تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. آگے پھر منافقین کو کہا جا رہا ہے ان المنافقین. 145 ہے جی. ان المنافقین، کچھ شک نہیں کہ منافق لوگ دوزخ کے سب سے نیچے کے درجے میں ہوں گے اور تم ان کا کسی کو مددگار نہ پاؤ گے. ولن تجد لہم نصیرا. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں منافق کی سزا سب سے زیادہ ہے، آگ کے نچلے درجے پہ ہوں گے. جہنم کے جو درجے ہیں ایسے جیسے جنت کے 100 درجے ہیں، اسی طرح جہنم کے بھی 7 درجے ہیں. ان میں ڈیفرنٹ جہنم ہے. سب سے نیچے والا جو جہنم کا درجہ ہے نا اس کا نام حاویہ ہے، اور سب سے نیچے والا ہے، اور اس میں منافق ہوں گے. یعنی اتنی مصیبت میں ہوں گے، یعنی سے کہ اوپر سے نیچے آنے میں اتنا عرصہ لگ جائے گا، اور یہ سب سے ہی نیچے ہوں گے. دیکھیے کتنا نقصان ہو جائے گا اس مسلمان کا جو ان میں اٹھتا بیٹھا ہے اور ان کے ساتھ دوست ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، تو آپ اس سے بچیں. اب آیا نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بچنا کیسے ہے. اگر کوئی ان مشکلوں میں پڑ بھی گیا، پھنس بھی گیا، تو اس نے بچنا کیسے؟ الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ واخلصوا دینہم للہ فاولئک مع المؤمنین. ہاں، جنہوں نے توبہ کی، مطلب سوائے انہوں نے جنہوں نے توبہ کی. یعنی توبہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس میں آپ کو شرمندگی بھی ہو، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہیں. توبہ جب ہم کسی پیغمبر کی بھی توبہ پڑھتے ہیں، حضرت موسیٰ کی بھی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میں تو جو ہے غلطی سے لگ گیا تھا مکہ اور بندہ مر گیا. تو انہوں نے خود کہا کہ میں غلطی پہ ہی ہوں. حضرت آدم نے بھی کہا کہ غلطی پہ میری ہی غلطی ہے. تو یہی والا مسئلہ ہے نا، جب پھل کھا لیا تھا تو یہی والا مسئلہ. تو توبہ میں شرمندگی بھی، اور پھر اپنے آپ صرف توبہ ہی نہیں کرنی، الا الذین تابوا واصلحوا، یعنی کہ اپنی اصلاح بھی کرنی ہے کہ خود کو ٹھیک کریں. یعنی بار بار وہی کام نہ کرتے رہیں جو آپ کرتے ہیں. اگر آپ نے کر بھی غلطی سے ہو گیا ہے، پھر اس سے توبہ کریں، اور ارادہ کریں نہ کریں. پھر اگر غلطی ہوگی تو پھر توبہ کر لیں، مطلب اس کو چھوڑ دیں اور نیکی کی طرف آئیں، اپنی اصلاح کریں. واعتصموا باللہ،
یعنی کہ اللہ کی طرف آئیں، فرما برداری کی طرف آئیں، اور آپ فرما برداری کی طرف کیسے آئیں گے؟ جب آپ قرآن کو اپنا گائیڈ بنا لیں گے، کیونکہ یہ ایسی گائیڈ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا جو آپ کو اللہ کی رحمت تک لے جاتی ہے، یعنی جنت تک لے جاتی ہے۔ تو پھر آپ اللہ کی طرف آئیں، اور اپنی اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ جائیں، مطلب وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں، وَأَخْلَصُوا، اور خالص کر لیں اپنے دین کو اللہ کے لیے، یعنی جو کرنا ہے اللہ کے لیے ہی کرنا ہے۔ مطلب جو اللہ جس عمل سے راضی ہوتا ہے نا، حضرت عیسیٰ سے ان کے حواریین نے پوچھا کہ مخلص کیا ہوتا ہے، تو حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ جو اللہ کے لیے عمل کرے، جو عمل کرے اللہ کے لیے اور لوگوں کی تعریف کے لیے نہ کرے۔ یعنی آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کسی کو آپ نے کھانا کھلایا، وہ آپ کو کہ جی آپ تو بڑے اچھے ہیں، اتنا میں نے اچھا بندہ نہیں دنیا میں دیکھا، نہیں، آپ اس لیے کھلائیں کہ وہ آپ کو جانتا بھی نہ ہو، بدلا نہ چاہیں آپ، کہ کبھی اس کو یہ اندازہ ہو کہ آپ اس کے لیے کچھ کریں گے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، جو بھی کریں اخلصو، خالص اللہ کے لیے کریں، اور اس کے آگے کیا ہے؟ فاولائک مع المؤمنین، اور خاص اللہ کے فرمانبردار ہو کے، تو ایسے لوگ مومنوں، اب تو پھر ایسے لوگ کیا ہوں گے؟ ایسے لوگ پھر مومنوں کے لائن میں آ جائیں گے، وہ بھی ان مومنوں میں سے ہی ہو جائیں گے جو کے ساتھ ہوں گے، جو پھر اب توبہ کر لی، جنہوں نے نیک عمل کیے اور خالص اللہ کے لیے کیے، تو یہ سب اللہ کے لیے ہوں گے، اور اللہ ان قریب مومنوں کو بڑا ثواب دے گا۔ تو یہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے، جو یہ کام کریں گے خالص اللہ کے لیے اور نیکی کریں گے اور گناہوں سے توبہ کریں گے نا، تو اللہ مومنوں کو اجر دے گا، اور مومنوں کے لیے کیا اجر ہے؟ بلند درجے۔ 147 پہ چلیں جی۔ اگر تم اللہ کے شکر گزار رہو اور اس پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تم کو عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے، تو اللہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کر؟ دیکھیں کتنی پیاری آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا بندہ جہنم میں جائے۔ آپ سارا قرآن پڑھیں گے نا، آپ کو سارا لوگوں کے، کئی جو قوموں کی نافرمان برداریاں ہیں کہ ان کے ساتھ یہ عذاب ہوا وہ ہوا، تو پورا اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اس میں یہ سیناریو بتایا، لیکن جو توبہ کرتے ہیں، جو اللہ کی طرف آتے ہیں، ان کے لیے کتنے اجر ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ یہ غلطیاں نہ کرو، جو یہ غلطیاں کرتے ہیں ان کے لیے عذاب ہے، جن کو دنیا میں دیا، اور پھر آخرت کا بھی، جہنم کا بھی اللہ کی مہربانی ہمیں اسی لیے بتایا گیا تاکہ آپ غلطیاں نہ کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلیسنگ ہمیں دی ہیں، اور ایمان کی بلیسنگ سب سے بڑی بلیسنگ ہے۔ جو قدردان ہوگا اللہ کی بلیسنگ کا، شاکر ہوگا، مطلب ہر چیز کی قدر کرے گا، اور یہ کام وہی کرے گا جو علم رکھتا ہے۔ جو علم نہیں رکھتا نا، وہ بندہ یہ کام نہیں کر سکتا، تو اس کے لیے نا علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو بیسیکلی اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عذاب دینا نہیں چاہتا، لیکن اگر تم کوشش کرو گے نا، تبھی اللہ تعالیٰ پھر اس کا حل بھی بتا دیتا ہے نا آپ کو۔ جب پیچھے منافقوں کی اتنی بات بتائی ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے آیت کیا دی ہے؟ الا الذین تابوا، یعنی پھر اس کا حل کیا ہے؟ اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس کے دل میں ایسی منافقت ہے یا کچھ ایسا ہے، تو حل کیا ہے؟ اگر وہ یہ کرے، توبہ کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا شکر گزار ہے، لوگوں کو کے سامنے آپ لاکھ سوری کریں نا، پھر بھی وہ آپ کو تانے مارنا نہیں چھوڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ نہیں ہے، پھر آپ کلیئر لیٹ سے چل پڑتے ہیں زندگی، تاکہ آپ اچھے طریقے سے گزاریں۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان لے آؤ اور شکر ادا کرو، کان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تو قدر شناس ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قدر کرتا ہے جو اللہ کی طرف آتے ہیں۔ اللہ کو تو انسان سے اتنی محبت ہے، اللہ تو ان کو پہچانتا ہے جو اللہ کی طرف آتے ہیں اور شکر گزار بندے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ چلیں جی، آج کی آیات ہے، پھر انشاءاللہ کل کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب